رمضان المبارک کی آمد ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں۔ وہ کتنے ہی خوش قسمت لوگ تھے، آسمان و زمین جن پر فخر کیا کرتے تھے۔ آج اگر کسی آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں تو پھولے نہیں سماتا، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کے ماحول میں تاجدار مدینہ کو ایمان کی حالت میں کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اللہ نے ان کو کتنا انعام دیا۔ اس جماعت کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہوگا۔ حضور نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان ہر انسان کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی اس قوت کو سلب کر لیا کہ وہ حضور کی صورت اپنا سکے۔ شیطان حضور کی صورت نہیں اپنا سکتا کہ کسی کو خواب میں آ کر کہے میں تیرا نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل من صورتی، شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا، میری حیت کو اختیار کرنے کی قوت اور طاقت اللہ نے اس سے سلب کر لی۔ اگر 1400 سال کے بعد کوئی آدمی حضور کو خواب میں دیکھے تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کرتا ہے۔ اور جماعت صحابہ کا عالم یہ تھا کہ وہ تھکتے ہی نہیں تھے۔ ایک صحابی حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میرے پیارے کیا ہوا؟ آنکھ ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لیتی، حضور کا دیدار کر رہا ہے اور خوش قسمتی سمجھ رہا ہے۔ ایک صحابی درخت پر ہیں، اچانک کسی نے کہا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہنے لگے، اے اللہ، یہ آنکھ تو اس لیے تھی تیرے حبیب کا دیدار کرے، حبیب نہ رہا، اب آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، میری آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے۔ انہوں نے اپنی آنکھ کا مصرف رسول اللہ کی زیارت دیکھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کو دیکھنا، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو عاشق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری خواہش ہے۔ کہ ابوبکر کیا خواہش ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھ ہو اور میں دیدار کرتا رہوں۔ ابو بکر کا یہ عالم ہے، ہم صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام جس ہستی کا ہے وہ جناب صدیق اکبر ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کی خواہش ہے میری آنکھ ہو اور آپ کا چہرہ ہو، اور ابو بکر دیکھتا رہے۔ اللہ نے کیا عشق دیا تھا، کیا محبت دی تھی۔ جماعت صحابہ
شعبان المعظم کے آخر میں مدینۃ الرسول میں بیٹھے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے چہرہ انور پر نظر ہے، جماعت صحابہ ساری بیٹھی ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کو نقل فرماتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم من شعبان، شعبان کا آخری لمحات آئے، جمعہ آیا تو حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے جو الفاظ تھے وہ بڑے عجیب تھے، بڑے عجیب الفاظ۔ آپ عمومی طور پر جب خطاب فرماتے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے، آپ اس جملوں پر غور فرمائیں۔ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، رمضان کی آمد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، اے ایمان والو۔ آپ نے الفاظ ہی بالکل منتخب، بالکل جدا، بالکل منفرد، نہ اصحاب کا ذکر، نہ ایمان والوں کا ذکر، نہ قرآن والوں کا ذکر۔ حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے الفاظ سب سے پہلے یوں ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب دیکھیں، انسانوں میں سارے انسان ہیں، ایمان والوں میں تو صرف ایمان والے ہیں، اصحاب میں تو آپ کے صحابہ ہیں۔ آپ نے مختلف جگہ پر کسی صحابی کو نام لے کر خطاب کیا، بدر والوں کو خطاب کیا، احد والوں کو خطاب کیا، سارے جماعت صحابہ کو آپ نے خطاب فرمایا۔ لیکن یہ موقع ایسا آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو خطاب کیا، اور ساری انسانیت میں آپ کی ساری امت آتی ہے، قیامت کی صبح تک لوگ ہیں، قیامت کی صبح تک تمام انسانوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعے میں خطاب فرمایا۔ گویا اس سے معلوم ہوا کہ حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للمؤمنین نہیں ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ اور یہاں رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا کہ آپ مسجد نبوی میں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الناس کا لفظ اختیار کرتے ہیں۔ قیامت کی صبح تک ایمان والے، ساری انسانیت اس میں شامل، اور خطاب کا انداز یہ رکھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ اب دیکھیں، امام الانبیاء جماعت صحابہ کو مسجد نبوی میں کوئی اہم ترین بات بتائیں گے۔ جماعت صحابہ جو حضور کی ایک ادنا سی بات پر اپنی جانوں کو نشاور کرنے والے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکیدات کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمائے، یا پھر ایھا الناس، پھر قد لے کر آئے، قد بھی تحقیق کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم میں سے اگر کوئی آدمی، کوئی ایک والد اپنے بچوں کو کوئی نصیحت کرے اور نصیحت میں یہ جملہ کہے، اے میرے بچوں یہ بات ذہن نشین کر لینا۔ اب دیکھیں، اے میرے بچوں یہ بھی تحقیر ہے، پھر ذہن نشین کر لینا، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا، اس کو اپنی زندگی کا حرص جاں بنا لینا۔ اب کتنی تاکیدات ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، طلحہ بیٹھے ہیں، زبیر بیٹھے ہیں، جنتی لوگوں میں سے عشرہ مبشرہ کی پوری جماعت آپ کے سامنے زانو ادب تلمبس کیے ہوئے ہے، اور آپ وہاں اس ماحول میں خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب ایمان والوں کو سامنے رکھ کر ساری انسانیت کو خطاب کیا۔ حالانکہ رمضان تو ایمان والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مسجد تو ایمان والوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، پھر ساری انسانیت کو خطاب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث میں ان مقاصد کو بیان کیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق اور ادائیگی کو بیان کیا، مسلمانوں کے حقوق کو نہیں، غیر مسلموں کے حقوق کو بھی بیان کیا، مظلوم انسانیت کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ ہر امت کا کوئی طبقہ جو جس حال میں موجود ہے، حضور نے اس پوری مکمل حدیث کے اندر ان کے حالات کو بیان کیا، ان کے حقوق کو بیان کیا، ان کے فرائض کو بیان کیا، ان کی ساری نوعیتوں کو واضح کیا کہ یہ لوگ ہیں، یہ اس درجے کے ہیں، ان کے یہ حالات ہیں، ان کے یہ واقعات ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں، ان مسائل کا یہ حل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوری شرح و بس کے ساتھ امت کے حالات کو قیامت کی صبح تک بیان کرتے ہیں، حقوق اور فرائض کو بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہی نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہی نہیں کیا، یا ایھا الناس سے خطاب کیا، ساری انسانیت کو متوجہ کیا۔ مسجد نبوی کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت کی صبح تک ہر مسلم و غیر مسلم کو یہ خطاب ہے، اور امت کے اس حصے کو یہ حکم ہے تم نے اس خطاب کو آگے منتقل کرنا ہے۔ اب دیکھیں خطاب کا عنوان قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اب دیکھیں شہر عظیم مبارک، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کی دو خصوصیات کو بیان کیا۔ کیسا مہینہ ہے؟ شہر، ایسا مہینہ ہے، عظیم، عظمت والا ہے، اس کے اندر عظمت موجود ہے، اس کے اندر بڑائی موجود ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک مرتبہ اور مقام موجود ہے۔ اسی لیے تو جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، شروع ہونے کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا پورا پروٹوکول چینج ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، یہ ایسی عظمتوں والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی ایسی عظمت ہے، اس کے چاند نکلنے کے ساتھ ہی جتنے دنیا کے اندر بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں جو امت کے اندر فسادات، امت کے اندر بربادیوں کو، امت کے اندر مصیبتوں پریشانیوں کی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ ان تمام اس طرح کی قوتوں کو جکڑ دیتا ہے اور سمندر کے اندر پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ قد اظلکم شہر عظیم، یہ ایسی عظمت والا مہینہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی منفی قوتیں ہیں، جتنی برائی کے منبع اور مراکز ہیں، جتنی پلاننگ والی ذہنیتیں ہیں، جتنی سرکش شیاطین ہیں، تمرد شیطان ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے چاند نکلنے کے ساتھ ہی ان تمام قوتوں کو زنجیر پہنا کر سمندر کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ مقاصد ہیں۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ امت جب اس مہینے کے چاند کو دیکھے تو ان کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں، سہولتیں شروع ہو جائیں، ان کے لیے برکتیں اور رحمتیں شروع ہو جائیں، اور وہ جتنی منفی قوتیں ہیں جو ان کے لیے مصیبتیں پریشانیاں پیدا کر سکتی ہیں، ان تمام قوتوں کو بند کر دیا، پابند سلاسل کر دیا، اور ان کی ان سوچوں کو امت تک پہنچنے نہیں دیا جاتا، تاکہ یہ امت دن کو روزہ رکھے تو سہولت کے ساتھ رکھے، رات کو قیام کرے تو سہولت کے ساتھ کرے، اپنے امور سر انجام دے تو آسانی کے ساتھ کرے،
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک یہ جہاں عظیم ہے وہاں برکتوں والا بھی ہے۔ دیکھیں عظمت یہ ہے، فرمایا ایک آدمی کو جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ایک روزہ رمضان المبارک کا جان بوجھ کر چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو اگر اللہ قیامت کی صبح تک صحت دے پھر زندگی بھی دے۔ دیکھیں ایک ہے زندگی بغیر صحت کے، وہ بھی بڑی پریشانی والی چیز ہے۔ ایک آدمی ایسی زندگی ہو کہ 50 سال زندگی تھے تو 40 سال بیماری کے گزر گئے، تو زندگی تو نہ ہوئی، تو پریشانیوں کا منبع اور مرکز ہوا۔ ہم وہ دوسری یا تیسری جماعت میں ہے، وہ کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو سارے امور سر انجام دے سکتا ہے، سارے کام کھل کے کر سکتا ہے، لیکن اگر بیمار ہوگا تو سجدے کی قوت بھی نہیں ہے۔ اب کبھی چیئر پر نماز پڑھے گا، کبھی نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے گا، کبھی یوں ہوگا بیچارہ سجدہ دینے کے لیے آیا ہے، سجدہ نہیں دے سکتا لیکن ٹانگیں اس کی بالکل قبلے کی طرف ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ بیماری ہے، اللہ اس حالت میں بھی قبول کر لیتا ہے، اللہ کی اپنی ایک ذات ہے، وہ ساری نوعیتوں کو سامنے رکھ کر قبولیت دے دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک آدمی کو صحت والی زندگی ملے، ایمان والی زندگی ملے، اور قیامت کی صبح تک اس کو یہ نعمت ملے، ساری زندگی وہ روزہ رکھے، ایک دن بھی وہ کھوجا نہ کرے، افطار نہ کرے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، لیکن رمضان المبارک کے اس ایک روزے کے اجر اور ثواب کو نہیں حاصل کر سکتا۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس مہینے کی، کتنی بڑی برکت ہے اس مہینے کی۔ ایک آدمی، آج تو ہمارے ہاں عجیب ماحول ہے کہ لوگ باقاعدہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ لکھ دیں ہمارے سر میں درد ہے تو ہم روزہ رکھ نہیں سکتے۔ اب ڈاکٹر سے وہ چٹ بنا کے لاتے ہیں، اب چٹ کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی عبادت ایسی نہیں جو انسان کرے دوسرے انسان کو معلوم نہ ہو، کوئی کیمرے کی آنکھ اس کو اپنے اندر جو ہے نا جی منتقل نہ کر لے۔ ایک روزہ ہے جس کو دنیا کی کوئی مشین نہیں پکڑ سکتی، دنیا کی کوئی آنکھ اس کو سمجھ نہیں سکتی، دنیا کا کوئی دل و دماغ اس کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہ روزے میں ہے یا افطار میں ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے انسان کا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کو انسان کا پتہ ہے۔ انسان کو پتہ ہے میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، یا اللہ کو پتہ ہے اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ باقی دنیا کی کوئی مشین اس روزے کے اس عمل کو اپنے اندر منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ حضور نے فرمایا اتنی طویل زندگی ملے، پھر روزہ رکھے، اور پھر ایک روزہ جو رمضان کا قضا کر دیا ڈاکٹر کے کہنے پر، حکیم کے کہنے پر، چٹھی کی بنیاد پر، فرمایا کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بالکل ایک عجیب بات کہی جس کا آج کی میڈیکل سائنس کے ساتھ اس کا کوئی دور کا ربط اور تعلق بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ کیا کرے؟ صوموا تصحوا، اگر صحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ حضور فرما رہے ہیں صحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ میڈیکل کہتی ہے کہ روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیں 1400 سال کے بعد کوئی ڈاکٹر آ کر کہتا ہے بھائی روزہ رکھا تو مر جاؤ گے، مجھے بتائیں حضور کی بات درست ہے یہ اس اللہ کے بندے کی بات درست ہے؟ جو ایک انڈر میٹرک لڑکا آتا ہے آ کر بریف کیس اٹھایا ہوا، وہ آ کر اسپیشلسٹ ہے، اس کو آ کر کہتا ہے سر یہ ہماری کمپنی نے یہ دوائیاں بنائی ہیں، آپ نے یہ دوائیاں دینی ہیں، اور اگر آپ روز کتنے پیس نکالیں گے تو مہینے میں اتنے بن جائے کہ آپ کے گھر میں انوائٹر پہنچ جائے گا۔ وہ سارا دن وہ لکھتا ہے، 20 سال پڑھا ہے، اب اس کے ذہن میں ساری چیزیں معاف ہو گئی ہیں، اس کے ذہن میں ایک انوائٹر گھوم رہا ہے۔ یا اگر کوئی بڑا لیول کا ہے جس کے پاس 400-500 مریض ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی B17 میں تیرا پلاٹ پٹا، تو فکر نہ کر تجھے ایک پلاٹ مل جائے گا، لیکن تو نے ہر روز کے اتنے پیس نکالنے ہیں، اور وہ آنکھیں بند کر کے دیے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، جو مرضی بیماری ہے۔
جیسے ہمارے سول ہاسپٹل میں 10 دوائیاں ہیں، 85 گاؤں ہیں، سب کو وہی دوائیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سا دم کر کے رکھا ہے، ہر مریض کو، ہر آدمی کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو وہی دوائیاں دیتے ہیں۔ اور ہمارا دواخانے کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، وہاں میں ہم نے شروع کیا ہے، ایک تیسرا سیٹ اپ ہم نے شروع کیا، وہاں ہم نے 200 دوائیاں بنائی ہوئی ہیں چھوٹے سے سیٹ اپ پر۔ حکمت کا کام ہے، ہم حیران ہوتے ہیں، ہمارا چھوٹا سا کام ہے، ہم نے 200 میڈیسن تیار کی ہیں، یہ 8 دوائیاں دے کر 85 گاؤں والوں کو دیتے ہیں۔ کون سا ان کے اوپر دم کیا ہے کہ ہر آدمی کو وہی دوائی دو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ 600 ارب انسان، اب 600 ارب انسانوں کے اللہ نے مزاجوں کو مختلف کیا ہے۔ کسی آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے پرنٹ کے ساتھ نہیں مل سکتا، مزاج کیسے مل سکتا ہے؟ دوائی کا مزاج اور بندے کا مزاج کیسے مل سکتا ہے؟ ہر آدمی کو وہی چیز دینا سمجھ سے ماورا ہے، لیکن کیمیکل کھائے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت حاصل کرو گے، اور آج کی میڈیکل کہتی ہے بھائی روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے حضور پر ایمان لے کر آئیں، یا اس پر ایمان لے کر آئیں جو صرف انوائٹر کے لیے سارا دن چیزیں لکھتا ہے، ایک گاڑی کے لیے سارا دن چیزیں لکھتا ہے؟ شعور بھی ہے، سمجھ بھی ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہے، لالچ پہ کر رہا ہے۔ حضور بے غرض ہیں، امت کے ساتھ رحمت کا تعلق ہے۔ حضور فرماتے ہیں صوموا تصحوا۔ کہتے ہیں کہ ایک جرمنی کا ایک ڈاکٹر تھا، تو تبلیغی جماعت والے گئے تو ان کو کہتے ہیں محمد کی طرح میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی محمد کو ملنا چاہتے ہو تو وہ تو 1400 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ جو حکم لگایا نا روزے کا، یہ 15-16 گھنٹے روزے رکھو، تو میں اس پر حیران ہوں۔ ایک آدمی سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اگر 15 سے 16 گھنٹے بھوکے رہتا ہے، 12 سے 13 گھنٹے بھوکے رہتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر اتنی قوت اور مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، کینسر جیسے موذی امراض کی قوت مدافعت جسم میں منتقل ہو جاتی ہے ایک مہینہ بھوکا رہنے سے۔ کہتا ہے یہ تو بہت بڑا کوئی فلاسفر تھا، بہت بڑا کوئی معالج تھا، بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ تھا، جس نے یہ سوچ کر اپنے ماننے والوں کے لیے یہ لازم قرار دیا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں وہ اس لیے ملنا چاہتا ہے کہ اس نے پڑھا، سرچ کی، تحقیق کی، پھر اس کے اندر جستجو پیدا ہوئی میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ہمارا اور آپ کا تعلق حضور کے ساتھ کیا؟ ایمان کا۔ ایمان نام ہے بالغیب۔ حضور نے جو کچھ کہا بغیر کسی دلیل کے آمنا و صدقنا کہنا یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ جو آدمی بغیر دلیل کے حضور سے دلیل کے ساتھ مانتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ بغیر دلیل کے ایمان لانا، اللہ ایک ہے بغیر دلیل کے ہم مانتے ہیں، حضور آخری نبی ہیں بغیر دلیل کے مانتے ہیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ یہی تو یؤمنون بالغیب ہے، یہی تو یؤمنون بالغیب ہے، بن دیکھے ایمان لانا۔ جو دیکھ کر ایمان لائے گا اس کی کیا حیثیت ہے؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ کی، اللہ کے حبیب کی ہر حدیث پر ایمان لے کر آنا۔ حضور نے فرمایا صدق، حضور نے فرمایا سچ کہا، حضور نے ایسے فرمایا درست فرمایا، یہ ہے ایمان۔ اس لیے حضور نے فرمایا صوموا تصحوا۔ جب انسان، اور ہمارے ہاں معالجین جو یہ کہتے ہیں، حکماء یہ کہتے ہیں جو آدمی 6 گھنٹے کی اپنی بھوک رکھتا ہے، جب بھوک آئے تو اسی پر کھاتا ہے، اس کو کسی قسم کا مرض نہیں ہوتا۔ جو آدمی سارا دن کھاتا رہتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز کھا لیتا ہے، اس کا معدہ، وہ معدے کا مریض پکا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بھوک پر کھاتا ہے، پیاس پر پیتا ہے، اور اپنی قوتوں اور طاقتوں کے اظہار پر کھانا پینا کھاتا پیتا ہے، فرمایا وہ صحت مند ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان صحت کے اصولوں کو حدیث نبوی کی روشنی میں سیکھ کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔